آپ نے کہا کہ لیڈر بننے کے لیے کوئی ٹریٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی شخص بورن لیڈر نہیں ہے اور وہ لیڈر بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بتائیں، کچھ ٹپس دیں کہ وہ کس طرح سے لیڈر بن بالکل سکتا ہے. آپ کو ٹپس دیتے ہیں. آئی تھنک کہ آپ کا بھی لیڈر بننے کا پلان ہے. نہیں، میں لیڈر ہوں الحمد للہ. آپ لیڈر ہیں؟ جی چلیں اس بارے تو بعد میں بات ہوگی، لیکن فی الوقت میں ابھی اس کویسچن کو ایڈریس کرتا ہوں. جی جی تھینک دیکھیں یو. جویریہ، وہ جو میں بات کر رہا تھا نا گریٹ مین تھیوری، تو گریٹ مین تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. تو بیسیکلی یہ تھیوری صرف اور صرف انبیاء کرام پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جی اللہ کے رسول ہیں، وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں. بالکل. اب آتے ہیں کہ ایک عام انسان، ایک لے مین سمجھتا ہے کہ جی اس کو لیڈرشپ رولز میں اپنے اندر کچھ اسپیسیفک اسکلس اور کچھ ٹریٹس ڈیولپ کرنی ہے تاکہ وہ اپنے انفلوئنس کے دائرہ کار کو بڑھا سکے اور وہ ایک عظیم لیڈر بن سکے. تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو بیسیکلی اس کو ہم کارپوریٹ ورلڈ میں پرسنل لیڈرشپ کا نام دیتے ہیں. اب جب ہم پرسنل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اٹس آل اباؤٹ یور پرسنل انفلوئنس آف یور پرسنل پاور، کہ آپ نے اپنی ذات کے اندر کچھ ایسی اسکلس، کچھ ایسی ٹریٹس کو کانشیسلی ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ اپنے انفلوئنس کو بڑھا سکیں، آپ اپنے انفلوئنس کے دائرہ کار کو بڑھا سکیں. اب اگر ایک انسان لیڈر بننا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اٹس آل اباؤٹ سیلف اویئرنیس. کہ اگر آپ اپنی ذات کے بارے میں آگہی نہیں رکھتے، اگر آپ خود کو نہیں جانتے، اگر آپ خود کو نہیں پہچانتے، آپ اپنی پرسنالٹی کے آربٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے. یہ بڑی گہری بات کی ہے دیکھیں آپ نے. یہ جویریہ اتنی گہری بات ہے کہ ایک انسان لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ اپنی نفس کی سلطنت کو لیڈ نہیں کرتا، وہ اپنی نفس کی سلطنت کو فتح نہیں کرتا، تو وہ لوگوں کو کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ بالکل دیکھیں ایسے نا، ہی ہے. اگر میرا حکم، میرا آرڈر میرے اس جسم پر نہیں چلتا، میں اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا، آئی ڈونٹ کانکر مائی سیلف، تو میں لوگوں کو کیسے انفلوئنس کر سکتا ہوں؟ تو جب آپ اپنے نفس کی سلطنت کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی چیز قابو اسی وقت آئے گی نا جب آپ اپنے نفس کو سمجھیں گے، جب آپ اپنے نفس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، آپ اپنے سیلف کو سمجھیں گے. تو سیلف اویئرنیس کو سب سے پہلے میں ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر میں اس پہ مزید تھوڑی سی بات کروں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور. دیکھیں جویریہ، سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود آگہی، سیلف اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے خود شناسی. اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ڈسکوری، سیلف ایکچولائزیشن، اپنی ذات کو جاننا، پہچاننا. اور اس بارے ایک بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ اس دنیا میں انسان کی جو ہے نا وہ دو برتھس ہوتی ہیں. ایک برتھ آپ کی بایولوجیکل برتھ ہوتی ہے اور ایک برتھ آپ کی اس دن ہوتی ہے جب آپ اپنی ذات کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں، جب آپ کو اپنے مقصد حیات کا پتہ چلتا ہے. اب جب بھی خود شناسی کی بات آتی ہے تو یقین مانیں آئی ہیو ٹاکڈ آن سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ڈسکوری اور سیلف اویئرنیس with so many people and there are so many vague concepts about self awareness. اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ میسلوز ہیرارکی کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے وہ پڑھی ہوگی بیکاز سائیکالوجی اور مینجمنٹ میں ابراہم میسلو کی ہیرارکی آف نیڈس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس ہیرارکی کا جو پینیکل لیول ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے. تو لوگ اس کانٹیکسٹ کے اندر اس سیلف اویئرنیس کو ڈسکس کر کے مزید مشکل بنا دیتے ہیں. تو میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سیلف کو انڈرسٹینڈ کریں. جتنی آپ کے اندر سیلف اویئرنیس ہوگی اتنا ہی آپ اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو مینیج کرنے کے قابل ہوں گے اور اتنا ہی آپ کے اندر لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ پالش ہوں گی. اب جب ہم سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کو میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیتا ہوں کہ جن ٹپس اینڈ ٹرکس کی مدد سے ہم سیلف اویئرنیس کر سکتے ہیں. گو کہ میں اس پہ ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ بھی کروں گا، بٹ ان اے نٹ شیل میں اس کو ایکسپلین کروں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو نفس ہے، اس کے 5 آربٹس ہیں. ایک آپ کا نفس کا آربٹ ہے کوگنیٹو آربٹ، جس کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. جی جی. دوسرا آپ کی جو سیلف ہے اس کا آربٹ آپ کی بایولوجی کے ساتھ ہے، آئی مین آپ کی جو باڈی ہے اس کے ساتھ ہے. تیسرا
جو آپ کے سیلف کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور سول, اٹس آل اباؤٹ یور اسپرٹ, جس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. اور چوتھا جو آپ کی پرسنالٹی کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور ایموشنس, جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے. اور پھر پانچواں سیلف کا آربٹ ہے اٹس آل اباؤٹ یور مورل آربٹ. تو اٹ مینس کہ آپ کی پرسنالٹی کی 5 آربٹس ہیں, 5 کویشنٹس ہیں. ایک آپ کا کوگنیٹیو آربٹ ہے, ایک آپ کا ایموشنل آربٹ ہے, ایک آپ کا باڈی کا آربٹ ہے, ایک آپ کا مورل آربٹ ہے, اور ایک آپ کا اسپرٹ یا سول کا آربٹ ہے. جب آپ اپنی پرسنالٹی, اپنے سیلف کے ان 5 آربٹس کو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو اپنے نفس, اپنی ذات, اپنی شخصیت کی جو مختلف پرتیں ہوتی ہیں ان کو کھولنے کا موقع ملتا ہے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جو سیلف اویئرنیس ہے, خود آگہی ہے, یہ اتنی آسان ہے اور اتنی مشکل بھی ہے. آسان اس طرح ہے کہ اس کا آغاز اس سوال سے ہوتا ہے کہ 2023 میں یاسر عرفات اگر آج اس سٹیج پر ہے تو کیوں ہے اور کیسے ہے. جب آپ اس سوال سے اپنی ذات کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی مختلف پرتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی پرسنالٹی کے ان 5 آربٹس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آبویسلی آپ خود آگہی کے سفر میں نکل پڑتے ہیں.